ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا اور دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا۔ ہر مشکل میں انہیں اللہ کی مدد کا احساس دلایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر صبر چھپا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہونا شروع ہوا۔ رات آئی اور آسمان سے اللہ کا فیصلہ اتر گیا۔ نہ کوئی طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین پھٹی، مگر جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی تھی۔ جو کل تک اللہ کے سب سے قریب سمجھے جاتے تھے، آج وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب السبت کا، ہفتے والوں کا، مگر یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سمندر کے کنارے ایک شہر تھا، نام تھا ایلا۔ ٹھنڈی سمندری ہوا، نمکین لہروں کی خوشبو اور افق پر پھیلتی سنہری دھوپ، ہر طرف اللہ کی نعمتیں تھیں، سکون، برکت اور رزق کی فراوانی۔ یہاں بنی اسرائیل کی ایک قوم رہتی تھی۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، اس کے احکام سے واقف تھے، مگر دلوں میں ایک پرانی بیماری زندہ تھی، وعدہ کرنا اور پھر اپنی سہولت کے مطابق اسے توڑ دینا۔ لوگ کہتے تھے ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان پر اطاعت مگر عمل میں چالاکی۔ قوم کے کچھ بڑے کہتے تھے ہم اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں؟ اور کچھ لوگ جواب دیتے یہ پابندی نہیں، امتحان ہے، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کا حال ظاہر کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ صرف ایک حکم، صرف ایک دن، سبت یعنی ہفتے کا دن۔ اللہ نے فرمایا اس دن تجارت چھوڑ دو، مصروفیات چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں بات پھیل گئی۔ ایک شخص بولا صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ مگر ایک اور شخص مسکرا کر بولا دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے تب بھی۔ اور پھر امتحان نے اپنی اصل شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل پڑتا، موٹی، تازہ، چمکتی ہوئی مچھلیاں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں آؤ ہمارا شکار کرو۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے اور کہتے یہ اللہ کا امتحان ہے۔ رات ہوئی، شہر خاموش تھا، مگر گھروں کے اندر بے چینی تھی، بھوک، پریشانی اور دلوں میں وسوسے۔ اور اسی خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں میں سرگوشی کی۔ راستہ بند نہیں ہوا، صرف سیدھا راستہ بند ہوا ہے۔ چالاکی دکھاؤ اور حکم کو گھما کر اپنا فائدہ لے لو۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ ایک آدمی بولا ہم ایسا کریں گے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا فوراً بولا نالیاں کھود دیتے ہیں، پانی کے راستے بنا دیتے ہیں، مچھلیاں خود آ جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لیں گے۔ اور پھر وہ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودی گئیں، جال بچھائے گئے، اور وہ خوش تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑے بغیر راستہ نکال لیا ہے۔ بزرگوں نے انہیں روکا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ ہماری نیت کا امتحان ہے۔ مگر نوجوان ہنس کر بولے ہم نے حکم توڑا ہی نہیں، ہم تو صرف عقل استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ چند دن گزرے، گناہگار لوگ مچھلیوں کے ڈھیر اٹھائے بازاروں میں گھوم رہے تھے، چہرے پر فخر، آنکھوں میں چالاکی۔ ایک بزرگ نے چیخ کر کہا رکو، یہ گناہ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل مت کرو۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں۔
शहर के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। पहला ग्रोह वो लोग जो हीला साजी कर रहे थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दूसरा ग्रोह नेक लोग जो चीख चीख कर उन्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहे थे। और तीसरा ग्रोह खामोश लोग, वो ना रोकते थे ना समझाते थे, सिर्फ देखते थे। एक शख्स बोला, हम क्यों रोकें, देखते हैं अल्लाह उनके साथ क्या करता है। इधर गुनाहगार लोग जश्न मना रहे थे, मछलियां पक रही थीं, कह कहे गूंज रहे थे। वो कहते थे, देखो हम दावत उड़ा रहे हैं और बाकी लोग भूखे बैठे हैं। मगर नेक लोग रो रहे थे, हमने कितनी बार समझाया, ये लोग बाज नहीं आए। और फिर वो रात आई, शहर पर गहरी खामोशी छा गई। समुंदर की हल्की लहरें, हवा की सरसराहट और गुनाहगार लोग पेट भरकर सो गए। फिर अचानक खामोश फिजा में एक हुक्म गूंजा, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। और फिर तब्दीली शुरू हुई। चेहरे बिगड़ने लगे, इंगलियां लंबी हो गईं, हाथ पंजों में बदलने लगे, जिस्म पर बाल उगाए। एक शख्स चीखा, ये क्या हो रहा है, हम इंसान नहीं रहे। चीखें, दहशत और बेबसी, मगर सुनने वाला कोई न था। सुबह हुई, शहर अजीब खामोश था। नेक लोग दीवार पर चढ़कर देखते हैं, नीचे इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर। वही कपड़े, वही आंखें, मगर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। खबर पूरे शहर में फैल गई। अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। एक बंदर अपने रिश्तेदार के कपड़े पकड़कर रोने लगा। वो आदमी लरसती आवाज में बोला, क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायत में आता है, वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा ना रह सके, ना खाया ना पिया, बस तड़पते रहे और खत्म हो गए। असहाबुस सब्त का जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, असल जुर्म था अल्लाह के कानून के साथ हीला साजी करना। आज भी दुनिया में लोग यही करते हैं। सूद को प्रॉफिट कहते हैं, रिश्वत को तोहफा कहते हैं और झूठ को मार्केटिंग कहते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह लफ्ज नहीं देखता, अल्लाह नियत देखता है। तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम भी अपनी चालाकी और लालच में असहाबुस सब्त के रास्ते पर चल रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब जरूर बताएं। और अगर ये हकीकत आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।